تو تم بھی درود پڑھو. درود ہماری نجات کا ذریعہ ہے. کس کا ذریعہ ہے؟ نجات کا ذریعہ ہے. بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، پر یہ تو درود ہی کا درس ہو جائے گا، چلو کوئی بات نہیں. ایک باپ اور بیٹا دونوں حج کے لیے جا رہے ہیں. اس زمانے میں کشتی میں جاتے تھے نا جی. راستے میں باپ بیمار پڑ گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی. روح پرواز ہوتے ہی اس کی شکل انسانی بدل گئی. کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ ہم سب کو مسخ سے بچائے، آمین. اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہمیں نہ دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ ہمیں کہو نا تب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ تواب ہیں، معاف کر دیتے. اس بچے نے دیکھا کہ والد کی شکل بگڑ گئی ہے اور والد کا انتقال بھی ہو گیا. اگر چھپاتا ہوں تو جسم خراب ہوتا ہے، نہیں چھپاتا ہوں جی تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. تو اس شش و پنج میں کہ میں کروں کیا، نڈھال ہے بالکل بیچارہ، مایوس ہے. مایوسی کے عالم میں اس کو اونگ آ گئی اور آنکھ لگ گئی. تو دیکھا کہ بہت حسین، جمیل، خوبصورت کائنات عالم میں ایسا حسن کسی کے پاس، ایسا نورانی چہرہ کہ لائف میں میں نے کسی کا نہیں دیکھا. تشریف لائے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں، یعنی خلفائے راشدین آئے اور چہرے سے اس کے کپڑا ہٹایا اور اپنا ہاتھ ان کے چہرے پہ پھیر دیا. جیسے ہی چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو چہرہ تابناک منور ہو گیا. تو میں خوش، یہ سب دیکھ رہا ہے خواب میں. وہ جانے لگے تو بڑھ کر کے اس نے سلام کیا، ہاتھ پکڑ لیا، کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کون ہیں کہ جس نے میرے باپ پر یہ کرم کیا ہے؟ تو کہا تو نہیں پہچانتا مجھے؟ کہا نہیں. کہا میں محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہوں. یہ روزانہ مجھ پہ درود پڑھا کرتا تھا، آج اس کا درود میرے پاس نہیں پہنچا. تو مجھے فکر لاحق ہو گئی کہ آخر درود کیوں نہیں آیا اس کا میرے پاس. آدمی روزانہ کسی کے پاس آتا ہے نا، آپ کا دوست، اور اس دن نہ آئے تو آپ فون کرتے، ارے بھائی تو آج آئے نہیں، خیریت تو ہے؟ تو معلوم ہوا کہ آقا بھی اپنے درود پڑھنے والوں کی خبر خیریت رکھتے ہیں. دیکھو میں بہت دوسری بات کہنا چاہتا ہوں تم کو، کیا کہ اپنا روزانہ کا ربط رکھو کس سے؟ خاتم النبیین حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے رکھو گے انشاءاللہ. یہ ضائع نہیں جائے گا، یہ ضائع نہیں جائے گا. تو میرے دوستو بزرگوں، درود شریف پڑھنے والا کو اللہ تعالیٰ مسخ سے بھی بچاتے ہیں. اصل یہ سنانا تھا کہ وہ جو صاحب کی تقیہ طبیعت شکل بدل گئی تھی تو کون آئے اس کے پاس؟ تو معلوم یہ ہوا عقیدتاً دوستو، حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے روضے میں بولو حیات سے ہیں، اور آپ کی تمام اعمال سے فرشتے ان کو باخبر کرتے. ہفتے میں پیر اور جمعرات کو. ایک روایت کو تو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن جمعرات والی روایت کو سولٹ کہا ہے کہ ہر امت کی اطلاع دی جاتی. اسی لیے قرآن نے کہا انا ارسلناک شاہد، گواہ. شاہد کس کو بولتے ہیں؟ امت کے اعمال کی اطلاع دی جا رہی ہے، تب نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں شہادت دیں گے کہ یہ میری امتی کے یہ اعمال ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بھی ہیں. کیا ہے؟ شاہد بھی ہیں. تو اعمال جتنا چھپا کر کے کرو گے
اسی طرح جس طرح گناہ ظاہر ہوتا ہے، نیکیاں تنہائی میں کرو، اس کے نور کو تم چہرے پہ اپنے چھپا نہیں سکتے ہو، اس کے نور کو بتا دیتی ہے شوخی نقش پا کی کہ ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی، جی ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی۔ انسان کا نور فراست اس کو بتا دیتا ہے کہ انسان یہ اس کے اندر کیا جوہر اور کیا کمال ہے دوست۔